صدف صدف میں کہا صدف صدف میرے سینے کے ساتھ یہاں پہ پھر لگا کے آئی ہوں. میرے پاگل پنے کی حد دیکھے. میں صبح کسی کو بتایا نہیں، میں اکیلی چلی گئی اس کی قبر ڈھونڈنے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہاں ہے. یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہم انہی کی کوریج کے لیے ہاں ان کی کوریج کے لیے آپ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیزا. کل رات صدف نامی ہماری ایک بہت سینئر جو ہے وہ صحافی تھیں، جن کا لانگ مارچ میں کنٹینر سے گرنے کی وجہ سے ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ ڈیتھ کی خبر سب جگہ پر میڈیا کے تھرو پہنچی. جتنا یہ سڈن واقعہ ہوا، ہم آج ان کے گھر میں موجود ہیں اور صدف کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم ان کے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے، حوصلہ دے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ٹائم ان کی کیا کنڈیشن ہے جب ان کی بیٹی کا ان کو اچانک سے پتہ چلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی، آپ کو ہم نہ تو صبر دے سکتے ہیں نہ ہمت حوصلہ، اللہ ہی آپ کو صبر دے، حوصلہ دے جو آپ لوگوں کا اس ٹائم کنڈیشن ہے. تو بتائیے، یہ رات جب واقعہ ہوا تو اس ٹائم کیا ہوا سب کچھ؟ اس وقت تو میرا ٹی وی گھر کا بند تھا، تو میری ایک دوست کا فون آیا کہ آسیہ ٹی وی لگاؤ، صدف کی خبر آ رہی ہے. میں کہا ہاں وہ لانگ مارچ میں گئی ہوئی ہے تو وہ آ رہی ہوگی. کہتی نہیں تم لگاؤ تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح. میں نے دیکھا تو اس پر ہیڈ لائن یہی چل رہی تھی کہ جاں بحق ہو گئی. بس میں نے ٹی وی بند کیا، قیامت آ گئی. میں بھاگی ادھر آئی تو پھر یہ سنا تو پھر یہ وہ ڈیڈ باڈی لے کر آئے ہیں. یہ سارے چلے گئے، چینل والے بھی گئے ادھر سادھو کی ہاسپٹل میں. پھر یہ لے کر آئے 9 بجے 10 بجے ڈیڈ باڈی. ہمیں منہ نہیں دکھایا. اب یہ ساری زندگی جب تک میری زندگی ہے ہماری ہمیں رہے گا. لیکن یہ کہتے ہیں شہیدوں کا منہ نہیں دکھاتے ہیں. جی بالکل، وہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری سینئر رتبہ رکھتی ہیں، شہید ہی ہیں وہ. جس طرح ان کی ڈیڈ باڈی آئی، ہم لوگوں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ ان کو جھنڈے میں جو لپیٹ کے لایا گیا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی. کو جھنڈے میں لپیٹا ہوا تھا، اوپر پھول ڈالے ہوئے تھے. میں تو اس کو تابوت کو ہی چمڑ چمڑ کے کہہ رہی تھی، پیار کر رہی تھی. اندر اس کے لیٹی ہوئی ہے. دیکھو کیسا وقت آیا کہ اس کو چھو بھی نہیں سکتی میں، میری اولاد ہوتے ہوئے اس کو چھو بھی نہیں سکی. بڑی اچھی تھی میری بیٹی. اولاد تو میری ساری اچھی تھی. یہ سافٹ طبیعت کی تھی. بس یہ کہتی تھی ماما میرے ساتھ خوشی خوشی کی باتیں کیا کریں، میرے ساتھ کوئی پرابلم والی ڈسکس نہ کیا کرے. تو میں نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی طبیعت کم. ہاں خود وہ کہتی تھی میں میڈیا کی باتیں آپ سے کرتی رہوں ہر وقت، آپ سنیں گی میری. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم جب فارغ ہو جاؤ. پھر رات کے 12 بجے فون کرتی تھی، سارے دن کی ہسٹری بتاتی. آج میں نے اس کا انٹرویو کیا، آج اس کا کیا. ماما کوئی لے نہیں سکا انٹرویو، میں نے لے لیا. بیچ بیچ میں سے میں چلی گئی. بالکل، ہم بڑے حیران تھے کہ لانگ مارچ میں لڑکیاں نہیں گئیں، لیکن وہ ماشاءاللہ سے ان کا سنا کہ وہ عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو کر کے نیچے اتری تھی، اور کیسے وہ اتنی ہمت والی تھی. دیکھ لیں کہ جب ایک انٹرویو تم نے لے لیا تو بس ٹھیک ہے، لیکن کہتی ہے کوریج کرنی ہے میں نے یہ بھی شوق سے. کیا اتنی تم دوڑے لگا رہی تھی صدف. اس کی بیٹی کی بھی سالگرہ تھی رات کو، اس کے لیے کپڑے بنائے تھے نئے. اس نے وہ جو تھا گفٹ وہ کہی تھی وہ ہے یہ سرپرائز، تو میں آ جاؤں گی 12 بجے سے پہلے تو ہم منا لیں گے. تو آئی نہیں. کبھی سوچا تھا کہ کبھی ایسا کوئی حادثہ ہوگا؟ کبھی سوچا ہی نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا خوف سا مجھے آ رہا تھا، کیونکہ وہ نہیں نا تھی چلاک ہوشیار، سمپل سی تھی. بس وہ افراتفری کتنی تھی، محنتی بہت تھی. بہت بہت محنتی تھی. یہ اس محنت کا صلہ ہے آج. یہ ہمیں وہ دیکھے گی. میں نے آگے انہیں بتایا، میں اس لیے آپ سب کو انکار نہیں کری، یہ اس کی فیلڈ ہے. وہ میرے سے ناراض ہو جائے گی، ماما آپ نے کیوں کسی کا. میں بھی تو یہی تھی. کہیں جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو یہ ساری
صحافی اکٹھے ہوتے تھے، تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہم انہی کی کوریج کے لیے ہاں ان کی کوریج کے لیے آپ آئے. یہ جایا کرتی تھی اور دنیا یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا اتنا اس نے اپنا نام بنایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ کبھی اس نے شیئر بھی نہیں تھا کیا. ٹائم کتنا عرصہ ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے، تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو، کیسا چل رہا تھا؟ 15 سال چل رہا تھا. بڑے شوق سے کرتی تھی، لیکن میں بیچ بیچ میں اس کو کہتی رہتی تھی صدف چھوڑ دو، صدف چھوڑ دو، صدف بیٹھ جاؤ. نہیں ماما مجھے بہت شوق ہے. میں کہا شوق اب پورا ہو گیا. ہاں ابھی آ کے کہنے لگی تھی اب میں چھوڑ دوں گی تو بچوں کو دیکھوں گی. 8 دن بیٹھی بھی ہے گھر میں، تو پھر امتحان شاہد کا فون آیا چل پڑی. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ صدف شہید کہلائے گی اور شہید ہوگی؟ چلو اللہ نے اسے دے دیا شہید کا. میں نے تو میں کہا اپنے بچوں کی شادیاں کرے گی، ان کے بچے دیکھے گی. یہی سوچ آتی ہے نا ماں باپ کو. بس میرے پاگل پنے کی حد دیکھے. میں صبح کسی کو بتایا نہیں، میں اکیلی چلی گئی اس کی قبر ڈھونڈنے. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہاں ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے چھڑے اڈے، وہ کہیں نہیں. پھر وہ بیٹے کو فون کیا، وہ کہتا وہ تو میانی صاحب ہے. پھر وہاں گئی، مجھے کیا پتا کس طرف ہے. اس نے کہا ایسے گلی جائے گی، ایسے ایسے جا جا کے میں نے ڈھونڈ ہی لی. اور میں تو پھر اس کے اوپر پڑ گئی، جا کے چومنے لگ پڑی. اپنے اس کی پھول پڑے تھے، مٹی ایسے تھی خوشبو والی گیلی چادریں پھولوں کی پڑی ہوئی. کہا صدف صدف میرے سینے کے ساتھ یہاں پہ. پھر لگا کے آئی اس کو. اکیلی چلی گئی ڈھونڈنے، قبر کا پتہ بھی نہیں تھا. بس آپ کی تکلیف تو وقت کے ساتھ بڑھنی ہے، کم میں تو کہا نہیں. مجھے مل جائے گی، مل جائے گی. کتنے بچے ہیں ان کے؟ 3 بیٹیاں 1 بیٹا. 3 بیٹیاں 1 بیٹا. کی کیا کنڈیشن ہے ان کی؟ وہ تو دبئی بیٹھی ہے. ان کے رو رو کے برے حال ہے. ان میں سے ایک آ رہی ہے، ابھی پہنچ رہی ہے شام کو. ہائے کیا کریں ہیں. اللہ کی مرضی. ہاں اللہ کی مرضی ہے. میں اسی لیے میڈیا کو میں بالکل نہیں انکار کری. میں کہ لے لیں، کیونکہ وہ بھی تکلیف میں ہوتی تھی جب اس کو کوئی انٹرویو نہیں نہ لینے دیتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، پھر وہ تکلیف میں ہو جاتی تھی. ایک ماما میں چل کے گئی، میں انٹرویو نہیں لے سکی، تو میں آپ ساروں کو کیوں یہ تو وہ چاہ رہی ہے کرو، یہ وہ رتبہ دے گی. آج اب اس کا انٹرویو لینے آ گئی صدف کا، اپنی ماں سے اس کی ماں کا انٹرویو لینے آ گئی ہے. اسے بھی کہاں پتا تھا. میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے، گل گئے. جیسا حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس میں تو خشک ہو گئے. جی ناظرین، صدف کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی. جس وقت رات ہم نے میڈیا پہ خبر سنی، انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھی اور ہم ساری رات تڑپتے رہے. جو حالت تھی ہماری کہ ہماری بہت اچھی سینئر صحافی جو تھی وہ ہم میں نہیں رہی. وہ اسپیشل لانگ مارچ میں ان کا حادثہ ہوا. یہ تکلیف سن سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو ان کے والدین کا کیا حال ہوگا یہ آپ ہی جان سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کا، ان کے والدہ کا. اور وہ بھی اپنے پروفیشن سے اتنی سینئر اپنی اٹیچ تھیں، پیشن بنا کے جو ہے وہ صحافت کو کر رہی تھیں، نہ کہ ایک نوکری سمجھ کے کرنا. بہت اچھا انہوں نے کام کیا. چینل 5 پہ جتنا عرصہ کام کیا ہم نے افسوس ہے کہ ہم ان کو مل نہیں سکے، لیکن ہم نے ان کا بہت نام سنا. ملاقات نہیں ہو سکی. آج افسوس ہے کہ ہم مل لیتے تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے، ہمت دے. ہاں بس صبر کی دعا دیں. بس اللہ تعالیٰ سب سے گزارش ہے کہ سب والدین کے بچے جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. سب والدین کو صبر دے، ان کو ہمت دے، حوصلہ دے، تاکہ یہ اپنی بچی کا اس غم کو برداشت کر سکے اور اس کو جنت میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام دے. آمین. جزاک اللہ. جی آپ لوگوں نے سب نے گواہیاں دے دی اللہ تعالیٰ کو اس کی، تو وہ جنت میں چلی گئی سیدھی. اللہ صدف کی اگلی مشکلیں آسان کرے. آمین آمین. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.